السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہی نولی ہم بناتے ہیں، ولی دوست، بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کے، بیما اس وجہ سے جو وہ کانو تھے، یکسبون کماتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واو اور کذالک اسی طرح، نولی ہم دوست بناتے ہیں، بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعض کے، بیما کیوں، اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، جو ان کی کمائی، ان کے حرکتیں، ان کی کرتوتیں، ان کے عمل کام آئے ہیں، اس وجہ سے وہ بری صحبت میں بیٹھے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ پھر اس کا ترجمہ سنیے، واو اور کذالک اسی طرح، نولی ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کے، بیما اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو ایک دوسرے کا ہم ساتھی بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کو اپنے جیسے لوگ پسند کر دیتے ہیں، جنوں میں سے انسانوں کے لیے اور جنوں میں سے جنوں کے لیے بھی، انسانوں میں سے انسانوں کے لیے بھی۔ اب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کیا گیا ہے کہ ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہم ان سب ظالموں کو اکٹھا کر کے نا ایک ہی گروہ بنا کے تو ان کا ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ان کا معاملہ اکٹھا کیا جائے گا۔ ویسے بھی یہ ہمارے سامنے دیکھی دکھائی ہوئی مثال ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نیک نیکوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور برے بروں کے ساتھ، اور فسادی فسادیوں کے ساتھ، اور جال بننے والے سیاستدان سیاستدانوں کے ساتھ، جال بننے والے جال بننے والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ زانی شرابی شراب پینے والوں کے ساتھ ہیں، اور زانی زنا کرنے والوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جیسا جو گروہ ہوتا ہے وہ انہی کی محفل اور مجلس سے بلونگ کرتا ہے، انہی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شریعت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے، جیسی اس کی بیٹھک ہے، جیسی مجلس ہے، جیسی محفل میں وہ ڈیلی بیٹھتا ہے، گویا وہ ویسا ہی ہے، اس کے دوست اس کی پہچان ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو آپس میں دوستی کر کے نیکوں کو بچا لیا ہے کہ تاکہ یہ ان کے پیچھے پڑ کے ان کو نہ کھینچ کے اپنے پاس لائیں، یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں، ایک دوسرے کو جہنم کا بالن خود ہی بناتے رہیں، ان کو نہ نقصان دیں۔ اور ایک اس کی یہ بات ہے کہ اگر وہ اس برائی میں، گناہ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، ان میں اتنا کانفیڈنٹ آ گیا ہے کہ وہ شیئرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کے معاملہ میں، تو پھر میں ان کو ڈھیل دے دوں۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں نا، جب کوئی نیکی میں جاتا ہے تو اللہ نیکی میں ڈھیل دیتے ہیں، لے بھی تو زیادہ نیکیاں کر لے، جب کوئی برائی میں قدم رکھتا ہے اللہ اسے اس میں ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ نے ڈھیل دے دی، جماعت بن جاؤ، گروہ بن جاؤ اور خوب برائیاں کماؤ، تاکہ بڑا سارا جہنم کا گڑھا تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ اور ایک بات اور سمجھا دی کہ تم سارے کے سارے گروہ اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ اور سازشیں کرنے لگو، گناہ کرنے لگو، تو
تم اپنے رب کی ربوبیت کو نہیں روک سکتے کہ وہ کسی کو بچائے یا کسی کو ہدایت دے یا نہ دے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پروپوگنڈے کر کے، دوستیاں چلا کے اللہ کے دین کو نقصان نہیں دے سکتے، دین والوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ باطل کو جانا ہی تھا، حق کو چھا جانا ہی تھا، تو حق ہمیشہ چھا ہی جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی نصرت ہے۔ دنیا کتنی چالیں چل لے، کوئی بھی اللہ کے کام کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو، ویسے بھی اللہ چاہے نا تو ساری دنیا کے دل ایک کر سکتا ہے، ساری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں تم کیا کرتے ہو۔ ہیں؟ اللہ کے قرآن میں ارشاد ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ انسان، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کی زبان دی، سب نعمتیں عطا کر دی، اور پھر تمہیں 2 راستے دکھائے، ان میں سے ایک اپنے لیے چن لے، اپنی آخرت بنا، یا پھر آخرت برباد کر دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے، قرآن دیا ہے، تمہیں برائی کا راستہ بھی بتلایا ہے کہ یہ برا ہے، پھر بھی تم میری نافرمانی کر کے بروں میں بیٹھو گے، بروں سے لیسن لو گے، بروں سے سیکھو گے، تو تم نے اپنے رب سے اعلان جنگ نہیں کیا تو اور کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کو یہ بات پھر اچھی نہیں لگتی کہ میرے ہو کے میرے خلاف ہو جاؤ گے، میرے ہو کے میری بات نہیں مانو گے۔ اب اولاد بات نہیں مانے دکھ آتا ہے، اوروں کی جا کے مانے تو دکھ آتا ہے، میری نہیں تو دوسروں کی مانتا ہے، میرا نہیں کام کرتا تو لوگوں کا کرتا ہے، تو اللہ کو بھی تو اچھا نہیں لگتا نا۔ یہ اللہ بھی پھر اس کی پنش دیتے ہیں، سزا کے طور پر اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ اب مرغی کسی نے رکھی ہو، انڈا دینے کے لیے ہمسایوں کے گھر چلی جائے، دانا کھانے کے لیے ادھر ہو، تو وہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ مرغی سمجھتی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں انڈا تو ادھر دیتی ہے، آ جاتی ہے تو ادھر ہم آپ کو رکھیں، حفاظت کریں، کھانا دانا ڈالیں، اور انڈا ادھر دے آتی ہو۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں سب میں دیتا ہوں، تو جو تیرے سے آنے والا وہ مجھے آئے۔ تیرے سے آنے والا کیا؟ سجدہ، تیرے سے آنے والی عبادت، تیرے سے آنے والی ریاضت، تیرے سے آنے والے جذبات، تیرے سے آنے والے دل کے خیالات، سب دماغ کا سوچ، تھنکنگ سب میرے لیے ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اللہ نے تو انسان کو ایسا خوبصورت بنایا، اگر انسان خود پہ غور کرے تو اسے خدا مل جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر ایک شعر بولا ہے نا، جس کا مطلب یہی ہے کہ خود ہی کو پہچانو تو خدا مل جائے گا۔ تو یہ ہماری پچھلی آیت کی طرف اشارہ تھا، اس آیت کے ساتھ یہ آیت مل رہی ہے کہ بعض لوگوں کو، جنوں کو جب اللہ بلا کے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے کیا عمل کیے، ان کو تم نے دوست بنا کے تم نے میرے خلاف کر دیا، میرے سے دور کر دیا، اور تم نے نافرمان بنا دیا، تو وہ بول کے خود کہیں گے نا انسانوں والے کہ ہم نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ان کی ویلیو بنتی رہی، ہم نے فائدہ اٹھایا کہ ہمیں لگتا تھا ہماری ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی نولی، ہم والی بنا دیتے ہیں، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، کچھ ظالموں کو، بعضم بما، کچھ ظالموں کے، بعض ظالموں کے، بما اس وجہ سے جو، کانوا وہ تھے، یکسبون کماتے، جو وہ عمل کرتے تھے انہیں وہی ملتا رہا۔